السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ میں آپ کو وارم ویلکم کرتا ہوں مشن ریڈ پاکستان پر۔ آج کی جو ہماری بک ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے، گمنام گاؤں کا آخری مزار، اس کا چیپٹر نمبر 6 ہے، جس میں سے کچھ پیراگرافس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے آسٹریلیا کے سابق کرکٹ کھلاڑی ٹریور چیپل کا ایک بیان پڑھ کر یاد آیا، جسے آسٹریلوی کپتان سمتھ وارنر اور دیگر کھلاڑیوں کے بال ٹیمپرنگ سکینڈل پر اپنا 37 سالہ پرانا دکھ یاد آ گیا۔ ٹریور چیپل نے کہا، چلیں ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں رہا ہے جس سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا کرکٹ ورلڈ میں نفرت کی جاتی۔ اب 3 اور کھلاڑی مل گئے ہیں جنہیں عمر بھر بددیانتی کی سزا ملتی رہے گی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 1981 میں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان میچ ہو رہا تھا۔ آخری بال پر نیوزی لینڈ کو 6 رنز چاہیے تھے۔ کپتان گریگ چیپل نے اپنے چھوٹے بھائی ٹریور چیپل کو بلایا جو آخری اوور کر رہے تھے۔ چیپل کافی دیر تک بھائی کے ساتھ کھڑے پلان بناتے رہے کہ کیسے آخری بال پر نیوزی لینڈ کو 6 رنز نہ بنانے دیے جائیں۔ چیپل کو ڈر تھا کہ آخری بال پر نیوزی لینڈ کا بیٹسمین ان کے بھائی کو چھکا نہ مار دے اور نیوزی لینڈ میچ جیت نہ جائے۔ اس کا حل دونوں بھائیوں نے یہ نکالا کہ بال کندھوں کے اوپر سے لا کر نارمل انداز میں پھینکنے کی بجائے بیٹسمین کو انڈر آرم بال پھینکی جائے گی۔ انڈر آرم بال وہ ہوتی ہے جو آپ کے کندھوں سے بازو اوپر لا کر کرنے کی بجائے محض زمین پر بیٹسمین کی طرف لڑکا دیتے ہیں، جس سے بیٹسمین ہٹ نہیں کر سکتا۔ ان دنوں کرکٹ ورلڈ میں انڈر آرم بال پھینکنا غیر قانونی نہ تھا۔ اپنے تئیں دونوں بھائی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے تھے۔ چیپل برادرز خوش تھے کہ وہ میچ جیت رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ٹی وی پر لائیو چل رہا تھا اور پورا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ یہ اہم میچ دیکھ رہے تھے جو انتہائی سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ آخری بال اور جیتنے کے لیے 6 رنز۔ تماشائیوں کی دلچسپی اپنے عروج پر تھی۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں کہ میچ کی آخری بال پر کیا ہوگا۔ نیوزی لینڈ چھکا لگا کر میچ جیت جائے گا یا پھر بالر ڈاج کرا دے گا اور آسٹریلیا میچ جیت جائے گا۔ تاہم دنیا بھر کے تماشائیوں کو اس وقت جھٹکا لگا جب میچ کا سارا کلائمیکس اور سنسنی خیز آسمان سے زمین پر آ گری اور ٹریور چیپل نے امپائر کے پیچھے سے چند قدم اٹھا کر بڑے آرام سے بال زمین کے ساتھ لڑکا کر وکٹ کی طرف پھینک دی۔ انڈر آرم بال پھینکی گئی تو بیٹسمین نے اسے روکا اور شدید فرسٹریشن میں اپنا بلہ دور سے پھینک دیا کہ یہ دھوکہ ہے۔ آسٹریلوی ٹیم خوش تھی کہ یہ میچ جیت گئے ہیں، تاہم اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ٹریور چیپل آج تک بھگت رہے ہیں۔ میچ تو آسٹریلیا جیت گیا لیکن اخلاقی طور پر اسے شکست ہوئی کہ میچ ہارتا دیکھ کر ایسے گھٹیا ہتھ کنڈے پر اتر آیا ہے۔ آسٹریلوی لوگوں کو بھی یہ محسوس ہوا کہ ان کی ٹیم نے ایسا کام کیا تھا جس سے انہیں خوشی کی بجائے شرمندگی ہوئی۔ ہار جیت ہوتی رہتی ہے، کیا جیتنا اتنا ہی ضروری ہے کہ بندہ گیم میں بے ایمانی کرنا شروع کر دے؟ سب سے بڑا جو رد عمل ٹریور چیپل کو ملا اس کی وہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے سخت رد عمل دیا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ اس کی بیوی اس پر غصہ ہوئی کہ تمہاری وجہ سے ہم سب کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم نے محض میچ جیتنے کے لیے ایسی گھٹیا حرکت کی ہے اور پورے کھیل کو بدنام کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر تم نے پورے خاندان کو بدنام کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک انڈر آرم بال کی وجہ سے اختلافات بڑھ گئے اور آخرکار علیحدگی ہو گئی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں ایسے انسان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوں جو کھیل کے اندر اس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ آج 37 برس بعد جب ایک اور سکینڈل سامنے آیا تو ٹریور چیپل کو اپنے پرانے زخم اور دکھ یاد آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آج تک نارمل زندگی نہیں گزار سکا۔ ایک ایک لمحہ اس کا سکینڈل اس کے ساتھ گزارا ہے اور یہ محسوس ہوا ہے کہ پوری دنیا ان سے نفرت کرتی ہے۔ جن پاکستانیوں نے ملک کا نام بدنام کیا ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ ٹپکے، نہ ہی انہیں شرمندگی محسوس ہوئی۔ جیل اس لیے بھگت لی کہ وہ لندن میں پکڑے گئے تھے۔ پاکستان میں پکڑے جاتے تو کس نے ہاتھ ڈالنا تھا؟ یہاں تو ہر کوئی دیوتا بنا ہوا ہے، ہم سب پجاری ہیں۔ بڑا اور مشہور انسان کچھ بھی کر لے، ہمارے ہاں معافی ہے۔ غربت اور جہالت نے ایسا معاشرہ پیدا کر دیا ہے جہاں دوسروں کو داؤ لگانا، 2 نمبری سے مال بنانا یا چالاکی سے لوٹ مار کر لینا صرف سمجھی جاتی ہے۔ جو جتنا بڑا لٹیرا ہے وہ اتنا بڑا ماہر اور عزت دار انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں اعلیٰ روایات حکمرانوں نے پیدا کرنی تھی۔ حکمران تو خود کرپٹ نکلے ہیں۔ نواز شریف سویلین لیڈر تھا، اس کی جیب سے اربوں ڈالرز کی جائیدادیں برآمد ہوئی۔ جنرل مشرف فوجی لیڈر تھا، اس نے 1 ارب روپے سعودی بادشاہ سے نقد پکڑ لیے۔ یہ تھے ہمارے حکمرانوں کی اخلاقیات جنہوں نے ایک ایماندار معاشرہ تشکیل دینا تھا۔
یہ آسٹریلوی وزیر اعظم تھا جس نے سب سے پہلے شدید رد عمل دیا اور آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کو کہا کہ ان 3 کھلاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کریں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہوا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا اپنا کردار صاف تھا اور اسے پتہ تھا کہ اس کا پینما سکینڈل یا کسی لوٹ مار میں نہیں ہے، لہٰذا وہ افورڈ کر سکتا تھا کہ ایک ہائی مورل پوزیشن لے۔ ہمارے ہاں تو نواز شریف صاحب نے سرعام کہہ دیا تھا اگر میرے بچوں کے پاس سے 5 براعظموں میں اربوں ڈالرز کی جائیدادیں نکل آئی ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ دولت کہاں سے آئی ہے تو تمہیں کیا؟ جب ملک کا وزیر اعظم اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ تمہیں کیا، تو پھر وزراء اور بیوروکریسی سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اس قوم کا مورال ہائی کرنے کی بجائے سول ملٹری حکمرانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سے بہتر اور کون سا ملک اور معاشرہ ملے گا جہاں ہائی مورل گراؤنڈ فلسفی یا لفظ سے لوگ نا آشنا ہیں۔ یہاں تو جو جتنا بڑا فراڈیا ہے وہ اتنا عزت دار اور ذہین سمجھا جاتا ہے، اچھے کردار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کا وزیر اعظم صرف بال ٹیمپرنگ پر اپنے ملک کی بدنامی ہونے پر شدید رد عمل دے رہا ہے تو پاکستان کا وزیر اعظم اپنی کرپشن کا دفاع کرتے ہوئے پوچھ رہا ہے اگر میں نے اربوں ڈالرز کما لیے ہیں تو تمہیں کیا؟ آسٹریلیا کے 3 کھلاڑیوں کی آنسو بھرے چہروں سے کی گئی پریس کانفرنسز دیکھ کر سوچتا ہوں یہ غیر معمولی معافیاں اور شرمندگی سے بھرپور آنسو سے تر چہروں کا موسم ہمارے ہاں کیوں نہیں آتا؟ یہ شاندار انسانی جذبات سے بھرے موسم ہم سے کیوں روٹھ گئے ہیں؟ ہمارے ہاں ایسی شرمندگی کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ کیا موسمی تبدیلیاں ہمارے ضمیر کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے کچے شرمندگی کے آنسو بھی خشک کر گئی ہیں؟ شرمندگی اور پچھتاوے سے سرشار آنسو کے یہ خوبصورت موسم ہم سے کیوں روٹھ گئے ہیں؟ تو یہ اسی کے ساتھ یہ اینڈ ہوا یہ چیپٹر۔ اس میں سے کچھ پیراگرافس مسنگ ہیں، مطلب میں نے آپ کو نہیں پڑھ کر سنائے ہیں۔ وہ بیسیکلی اس کی ریزن یہ تھی کہ کہیں آپ کا انٹرسٹ لوز نہ ہو جائے، وہ بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں اس وجہ سے۔ تو یہ ہماری بک ہے گمنام گاؤں کا آخری مزار۔ اچھی لگی ہے مجھے یہ بک، اور لاسٹ میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں، اور باقی میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، میرے لیے بھی دعا گو رہیں۔ I feel that I really needs your feedback and your feedback and your comments will be appreciated.